آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھی بھارت میں جرم بن چکا ہے۔ اس طرح کا جملہ بولنے کی بھی اب مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے، اور اگر کسی مسلمان نے ایسا بولا تو اس پر مقدمہ درج کیا جائے گا، اس کو جیل بھیج دیا جائے گا، اور ایسا ہوگا نہیں بلکہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے کانپور میں 25 مسلم نوجوانوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کے جلوس کے موقع پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگایا تھا، یا ان کے ہاتھوں میں اس طرح کا بینر تھا۔ یوپی پولیس کا کہنا ہے یہ نئی پرمپرا ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ معاملہ کیا ہے اسے سمجھیے، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہوگا، اسے اسکین کیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے اور آگے کا جو پروسیس ہے اسے فالو کیجئے۔ زیادہ نہیں، صرف 99 والی ممبرشپ لے لیجئے، اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں پورا معاملہ کیا ہے۔ اتر پردیش کے کانپور میں پچھلے دنوں یعنی 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکلا، اور دیش کے الگ الگ علاقوں میں جلوس نکلا۔ کانپور میں بھی مسلم نوجوانوں نے جلوس نکالا، اور اس موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے پوسٹر بنایا، پلے کارڈ بنایا، جس پر لکھا ہوا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ پوسٹر کانپور میں ان لوگوں نے چسپاں کیا، وہاں دیواروں پر لگایا، تو کانپور کا جو میجورٹی طبقہ ہے، یا کانپور میں بجرنگ دل سے جن نوجوانوں کا تعلق ہے، ان سب نے مسلم نوجوانوں کو روکا اور کہا تم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر نہیں لگا سکتے ہو، اس کو یہاں سے ہٹانا ہوگا۔ ان کے ہاتھوں میں پلے کارڈ تھا، اس پر بھی وواد ہو گیا، اور بجرنگ دل کے شرپسندوں نے آ کر کہا یہ نئی پرمپرا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے موقع پر کوئی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لگائے، بینر لگائے، اس لیے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور اس طرح کے جتنے پوسٹر جہاں جہاں دیواروں پر لگائے گئے ہیں ان سب کو ہٹایا جائے۔ ان لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی، پھاڑنے کی کوشش کی، مسلم نوجوانوں نے روکا، آپس میں لڑائی بھی ہوئی، اور پولیس نے اس موقع پر قابو پا لیا۔ پولیس نے دونوں گروپ کو سمجھا بجھا کر گھروں کو بھیج دیا، اور معاملہ شانت ہو گیا۔ یہی ستمبر کے شروع ہفتے کا معاملہ ہے، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس کے بعد اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اتر پردیش پولیس نے ایک ہفتے تک انکوائری کی، چھان بین کی، جانچ کیا، اور کانپور میں 25 مسلم نوجوانوں کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے، جس میں 8 کے خلاف نامزد FIR ہے اور بقیہ کے خلاف غیر نامزد FIR ہے۔ پولیس کا کہنا ہے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی پرمپرا ہے، اور یہ نئی پرمپرا لا اینڈ آرڈر کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان مسلم نوجوانوں نے دنگا بھڑکانے کی، ماحول خراب کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئی پرمپرا کو ایجاد کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یا تو اتر پردیش کی پولیس کو، پرشاسن کو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب نہیں پتہ ہے، یا پھر صاف لفظوں میں یہ بتایا جائے کہ پولیس پرشاسن کو مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو گرفتار کرنے کے لیے، مسلم نوجوانوں کو جیل میں بھیجنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع چاہیے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، اور بہانہ زیادہ تر بنایا جاتا ہے کہ مسلم نوجوانوں نے کہیں پر پتھر چلایا ہے، وائلنس کیا ہے، جھوٹا الزام ہی لگا دیا جاتا ہے، ٹی وی چینلوں کے ذریعے جھوٹی خبر چلا دی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جھڑپ کے دن مسلم نوجوانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا، کوئی لاٹھی نہیں چلائی، کسی طرح کا کوئی بڑا فساد نہیں ہوا۔ پولیس کو موقع ہی نہیں ملا، اور پولیس چاہ رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے، جس طرح فیروز آباد میں پولیس نے کیا۔ فیروز آباد میں کیا کچھ ہوا تھا میں آگے بتاؤں گا، کس طرح بہانہ بنایا گیا تھا مسلم نوجوانوں کو جیل بھیجنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب کانپور میں پولیس نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوسٹر کو ہی بہانہ بنا لیا، جس کی ذرہ برابر امید نہیں کی جا سکتی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے پولیس یہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ آئی لو کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سمجھیے۔ لو انگریزی کا ایک لفظ ہے، اور محبت کے لیے، عشق کے اظہار کے لیے لو کا لفظ بولا جاتا ہے، اور عموماً یہ لفظ جو دنیاوی عشق و محبت ہے، لڑکے لڑکی کی جو محبت ہوتی ہے، جس محبت سے ایک نئی برائی پیدا ہوتی ہے، وہاں اس طرح کا جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پروپوز کرتا ہے تو ویسٹرن کلچر پر عمل کرتے ہوئے کہتا ہے آئی لو یو، ادھر سے جواب آتا ہے آئی لو یو ٹو، اور ایک نئی محبت کی جو زندگی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا، اگر کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو آئی لو یو کہا تو اس پر
ایکشن ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور اس میں بات موجود ہے کہ اگر فرسٹ ٹائم کسی نے کہا تو اس پر کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی لڑکا بار بار کسی لڑکی کو کہتا ہے اس لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر، پھر سیکسول ہراسمنٹ کا معاملہ بنے گا، کیس درج ہو سکتا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم کسی نے کہا کوئی معاملہ درج نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے، عشق کے اظہار کے لیے بھی محبت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عشق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے اشعار ہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ، اور بہت سارے ایسے اشعار ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی گہرائی کو بتانے کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، عشق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن انگریزی لفظ ہے، اور انگریزی میں اگر کوئی عشق اور محبت کے معنی کو ادا کرنا چاہتا ہے تو یقینی طور پر اسے لفظ جیسے لفظ کا ہی استعمال کرنا پڑے گا۔ اور اسی عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے نوجوانوں نے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ ویسٹرن انداز میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کیا، اور اب پولیس کہہ رہی ہے کہ نئی پرمپرا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور دراصل ایک موقع ہے کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، 5 ستمبر کو 12 ربیع الاول کی وفات کا جلوس نکالا گیا تھا فیروز آباد میں، اور وہاں مسلم نوجوانوں نے جلوس نکالا۔ جہاں تک جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی تھی، جس روٹ سے ان کو جانے کے لیے کہا گیا تھا، ان تمام پر مسلم نوجوانوں نے عمل کیا، اس کو فالو کیا۔ اس کے بعد واپسی میں سبھوں کو اپنے گھروں کو لوٹنا تھا، تو سب الگ الگ راستوں سے اپنے گھروں کو گئے، اور کوئی بھی جو جلوس نکلتا ہے تو جلوس کے جانے کا روٹ طے کیا جاتا ہے، نہ کہ واپسی کا روٹ، کیونکہ واپسی میں سب کو ایک جگہ جانا نہیں ہوتا۔ کسی کا گھر اس محلے میں، کسی کا ویسٹ میں، کسی کا ایسٹ میں، کسی کا نارتھ میں، کسی کا ساؤتھ میں، تو سب الگ الگ علاقوں میں جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پولیس نے کہا کہ جلوس مکمل ہو جانے کے بعد جب یہ مسلم نوجوان واپس لوٹ رہے تھے تو اس روٹ سے یہ نہیں لوٹے جس روٹ کی پرمیشن دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے ایک جگہ ہنگامہ برپا کیا، اور اس کے بعد پولیس نے 33 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ 14 بائک کو پولیس نے سیز کر دیا۔ آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوگی، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے کہ کس طرح مسلم نوجوانوں کو پولیس نے ذلیل کیا، کس طرح ان کی پریڈ کرائے گئے، ان کو کان پکڑنے پر مجبور کیا گیا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ بہانہ چاہیے کیسے مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ اب ایک اور خبر آئی اتر پردیش کے کھنڈوا سے۔ کھنڈوا میں ایک مسجد میں ایک امام تھے بہار کے مولانا، اب وہاں کچھ معاملہ ہوا تو اس مسجد کے امام کو گرفتار کر لیا گیا، مسجد کے سیکریٹری کو بھی گرفتار کیا گیا، اور وہاں کی پولیس کا کہنا ہے، مدھیہ پردیش میں کھنڈوا آتا ہے، کہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر ہی بہار کے ایک مولانا کو مسجد میں ٹھہرایا گیا۔ بہار کے ایک مولانا کو یا بہار کے کسی شہری کو مدھیہ پردیش کی کسی مسجد میں ٹھہرانا جرم کب سے بن گیا، اور اس کے لیے پولیس کو انفارمیشن دینے کا قانون کہاں سے آ گیا؟ کیا بہار ہندوستان میں نہیں ہے؟ کیا بہار کا تعلق نیپال سے ہے، یا کیا بہار ملیشیا کے ایک صوبے کا نام ہے، یا بہار سعودی عرب کے ایک اسٹیٹ کا نام ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، یا پاکستان کے کسی علاقے کا نام ہے بہار، جو یہ جرم بن گیا کہ بہار کا ایک مولانا مدھیہ پردیش کے کھنڈوا کی مسجد میں ٹھہرا ہوا تھا، اور پولیس اسٹیشن کو، نیئرسٹ تھانہ کو اس کی انفارمیشن نہیں دی گئی؟ یہ جرم بن گیا۔ مسجد کے امام کے خلاف ایکشن اور سیکریٹری کے خلاف ایکشن، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، ہاں اگر کوئی پاکستانی شہری ہوتا اور کسی پاکستانی کو کسی مسجد میں ٹھہرایا جاتا، کسی کے گھر میں ٹھہرایا جاتا، اور اگر چھپا کر ٹھہرایا جاتا، پولیس اسٹیشن کو انفارمیشن نہیں دی جاتی تو یہ جرم بنتا، ایکشن لینے کا حق تھا کہ کیسے کسی غیر ملکی کو ٹھہرایا گیا، لیکن وہ شخص بہار سے تعلق رکھتا ہے، اس کو جرم بنا دیا گیا۔ یہ نفرت ہے مسلمانوں سے۔ اگر کیا وہی نن مسلم ہوتا یا وہ کوئی مندر کا پجاری ہوتا اور وہ کسی مندر میں ٹھہرتا تو کیا اس کی اطلاع دی جاتی؟ مدھیہ پردیش میں یا دیش کی الگ الگ علاقوں میں لاکھوں لوگ بہار کے رہتے ہیں، کتنے کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں انفارمیشن ہے کہ بہار کا فلاں آدمی یہاں رہتا ہے، تو یہ بہانہ چاہیے مسلمانوں کے خلاف ایکشن لینے کا، اور یہ یوپی میں بھی ہو رہا ہے، مدھیہ پردیش میں بھی ہو رہا ہے۔ اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ پچھلے دنوں وہاں ایک نوجوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور پولیس نے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا تھا، مسلمانوں نے احتجاج کیا، دباؤ بنایا، تب پولیس نے FIR درج کی، اس کو گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ اس پر UAPA لگاؤ، اس پر NSA لگاؤ، اس کا جو جرم ہے بہت بڑا ہے، لیکن پولیس نہیں سنی۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، اور جب پروٹیسٹ مسلمان کر رہے تھے تب پولیس نے پروٹیسٹ کرنے والوں کے خلاف ہی ایکشن لے لیا، اور کہا گیا یہ جو بھیڑ ہے
وائلنس کرنے لگی تھی، بھیڑ تشدد میں تبدیل ہو گئی تھی، اس لیے ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے اور تقریباً 200 افراد کے خلاف شاہجہاں پور میں FIR درج کی گئی ہے۔ تو انڈیا میں پولیس کا جو رویہ ہے ایک کمیونٹی کے خلاف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں پورا کا پورا جرم ہوتا ہے ایکشن نہیں لیا تھا۔ ابھی فتح پور کا معاملہ سامنے آیا، فتح پور میں باضابطہ پولیس کی موجودگی میں غنڈہ گردی کی گئی، درگاہ کو توڑا گیا، مقبرے کو توڑا گیا، اسے مندر بتایا گیا، وہاں قبروں کی بھرمتی کی گئی، بلڈوزر تک کو لانے کی کوشش کی گئی تھی اور پہلے سے پرشاسن کو پتہ تھا حالات خراب ہوں گے، اس کے باوجود پرشاسن نہیں روک سکی۔ اور ذرا اتر پردیش کی پولیس سے پوچھے کہ جن لوگوں نے کانپور مقبرے میں ہڑدنگ مچایا تھا، توڑ پھوڑ کیا تھا، ان میں سے کتنے کی گرفتاری ہوئی، کتنے پر UAPA لگا، کتنے پر NSA لگا، کتنے کو جیل بھیجا گیا، اور UP پولیس کے پاس کچھ بھی پوزیٹیو جواب نہیں ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔